یا علی مدد آپ سب کو شکریہ استم. آج ہم ایک غالباً نئے بیچ کے ساتھ بات چیت کریں گے. آپ کے چہرے نئے نہیں ہیں مگر غالباً آپ نئے لباس میں ہیں، ایک نئے ڈیزگنیشن کے ساتھ ہیں، ایک نئے مشن کے تحت ہیں. فوج وہی ہے مگر ٹاسک دوسرا ہے، اور آج اس ٹاسک کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے، کیونکہ اور ڈفرینٹ ٹاپکس میں آپ کے ساتھ ہم بات چیت کرتے رہے ہیں. مگر آج واعظ اینڈ وائزین کے حوالے سے، یہ جو پوری ہماری وائز اور واعظ کی دنیا ہے، اس دنیا کی ہم ایک گائیڈڈ ٹور کرنے کی کوشش کریں گے. جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کچھ فرامین کی بنیاد پر ہے، کچھ باتیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے تجربات کی روشنی میں ہے، باقی کچھ سجیشنز ایسے ہوں گے جو بہت ہی سبجیکٹیو ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہم اپنے خیالات آپ تک پہنچائیں گے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اس میں شیئر کریں، اپنے خیالات دیں، اپنے سجیشنز دیں، تاکہ ہم نئے زمانے کے مطابق ان خیالات کو، ان ٹیکنکس کو اور کس طریقے سے امپروو کر سکیں، اور آنے والے جنریشنز تک ہم اور آپ مل کے اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واعظ یا واعظ یہ کیا ہے؟ واعظ جو ہے وہ واعظ و نصیحت ہے، اور واعظ یا واعظہ وہ شخص ہے جو یہ واعظ کے کام کو انجام دیتا ہے. یہ واعظ کیا ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ واعظ و نصیحت کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ کسی کو کوئی اچھے کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں، یا اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، یا برے کام کرنے کی منائی کرتے ہیں، تو اکثر لوگ اس کو بہت خوشگوار انداز میں یاد نہیں کرتے ہیں، یا یہ جو ٹرم ہے ہمیشہ بہت ہی معزز اور بہت ہی خوشگوار نہیں رہتا. چونکہ بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے بھئی پلیز آپ واعظ نہ کریں، واعظ و نصیحت نہ کریں، ہم سمجھتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. مگر یہ واعظ ہے جس میدان میں ہم اور آپ قدم رکھ چکے ہیں. اگر ہم مختصراً بیان کرنا چاہیں تو یہ ایک ایسا مشن ہے جو ایک خدائی مشن ہے. پیغمبر کا کام رہا، اماموں کا کام رہا، اور اماموں کی طرف سے داعیوں کا کام رہا، پیروں کا کام رہا، مشنریوں کا کام رہا کہ خدا کا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچائے. قرآن حکیم میں خداوند تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف انہیں بلا حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ. پہلے تو حکمت میں تو اشارے ہی کافی ہو جاتے ہیں، پھر اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعہ انہیں بلا، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو ان کے ساتھ بحث کرو، ان کے ساتھ ڈسکشن کرو، مگر وہ بھی جو بہترین طریقہ ہو، جو احسن طریقہ ہو، اس طریقے سے. تو امام کے فرامین کے مطابق، امام کے ارشادات کے مطابق، جو وائزین یا وائزین کا جو ادارہ ہے، ہمارا طریقہ بورڈ ہے، وہ جو کام انجام دیتے ہیں وہ ماضی کے انہی دعوت کے نظام کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے بارہا یہ فرمان حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا سنا ہے. اسماعیلی ایسوسیشن از دا چیف سکسیسر ٹوڈے آف فارمر اسماعیلی دائز اینڈ مشن. یہ اس وقت کی بات ہے جب طریقہ بورڈ اسماعیلی ایسوسیشن تھا، اور مولانا نے فرمایا کہ ماضی کے جو ہمارے مشن ہے اور دائی ہے اس کے چیف سکسیسر ہے. ہم فرمان قرآن گنان کے حوالے سے ہمیشہ کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں، تو آج میں اس فرمان کا بھی کانٹیکسٹ کے حوالے سے ضرور اتنا کہنا چاہوں گا کہ صرف ہم فرامین کے اسٹیٹمنٹ پہ ہی نہ جائیں. یہ فرمان اس زمانے کا ہے
جس وقت دعوت کا کام، مذہب کا کام صرف اور صرف اسماعیلی ایسوسیشن کے ہاتھ میں تھا، بعض اوقات ہم کچھ مولا کے ارشادات محض خود ستائی کے لیے، اپنی ذات کی تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب سے انسٹیٹیوٹ کا قیام وجود میں آیا ہے تو اس فرمان کی اپلیکیبلٹی کی نوعیت کافی چینج ہو گئی ہے۔ آج اسماعیلی ایسوسیشن طریقہ بورڈ سے اوپر مولا نے ایک دعوت کا ادارہ قائم کیا ہے، اور جب مولا نے 1977 میں اس کو قائم کیا تو پوری دنیا میں مولا نے تعلیقہ مبارک بھیجا تھا کہ فاطمی دور کے بعد تقریباً 1000 سال کے بعد ایک دفعہ پھر ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہو جس میں اسماعیلی اسکالرس کام کرتے ہوں اور جو اسماعیلی تعلیمات اور اسماعیلی تاریخ پر کام کر سکے۔ تو یہ محض اسماعیلی ایسوسیشن یا طریقہ بورڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت کے وہ تمام ادارے، خاص طور پر جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس میں اس فرمان کے زمرے میں بہت اہم پوزیشن میں ہے۔ ایک اور فرمان میں امام نے فرمایا کہ اٹ از فار یو وائزین، فار دا ایسوسیشن اینڈ فار دوز who are ready to sacrifice time and thought to see that the teaching given and the example set are worthy of the high cause to which you are giving your time and attention. Your ideal should be to devote most of your time to the service of Ismaili faith, and you should consider the work allotted to you your sacred duty and perform it to the best of your abilities. یعنی جو جس اعلیٰ مقصد کے تحت آپ کام انجام دیتے ہیں، مولا نے فرمایا، تو آپ کا کام بھی اسی معیار پہ پورا اترنا چاہیے، اور اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق آپ کو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولا نے اپنے ایک اور ارشاد میں، جو کانٹیکسٹ تو ڈفرینٹ ہے مگر اس کا جو کنکلوژن ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ جو کانٹیکسٹ ہے اس کا وہ انفینٹ کیئر کے بارے میں، بچوں کی نگہداشت کے بارے میں، مگر مولا نے جو اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے یا جو اس کا مقصد بتایا ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، یقیناً آپ اس سے بہت خوش ہوں گے۔ The immediate religious duty of all my spiritual children is to learn perfect infant care. اب بچوں کی نگہداشت آپ کی امیڈیٹ ریلیجیس ڈیوٹی ہے، مولا فرماتے، فرام کنسیپشن ٹل میچیورٹی، کنسیپشن سے لے کر میچیورٹی تک۔ دا unnecessary death rate must be reduced. It is not only saving of lives but of souls. جب آپ بچوں کی اموات کو روکتے ہیں تو آپ زندگیاں نہیں بچاتے، آپ روحوں کو بچاتے ہیں، مولا نے فرمایا۔ ایچ چائلڈ سیوڈ مے بی سم ڈے اے مشنری، جس بچے کی آپ نے حفاظت کی ہے، جس کو آپ نے بچایا ہے، ممکن ہے مولا نے فرمایا کہ وہ ایک دن ایک مشنری ہو، اے ٹیچر آف فیتھ اینڈ لو آف گاڈ دا پروفیٹ علی اینڈ ہز سکسیسر۔ یہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں اور آپ ایک جان کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ ایک سول کو بچاتے ہیں، ایک روح کی نگہداشت کرتے ہیں، اور ممکن ہے وہ روح ایک دن ایک مشنری بنے جو مولا کی نظر میں ایک آئیڈیل شخص ہے، جو خدا، رسول، اہل بیت اور امام کی محبت کی تعلیم دینے والا ہو۔ جو مقام ایک وائز کی حیثیت سے، ایک آنری وائز کی حیثیت سے، ایک مشنری کی حیثیت سے ہمیں حاصل ہے، خود امام کی نظر میں اس کا مقام کتنا بڑا ہے، چند فرامین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہمارے گزرے ہیں افریقہ میں، کاؤنٹ پارو ان کا نام تھا، اور جب مولا نے ان کو کاؤنٹ کا ٹائٹل دیا، اس وقت یہ افریقن جو برٹش کالونی تھی وہاں یہ ان ٹائٹل کا رواج تھا، جس طرح یہاں وزیر اور وارث ہے، اس کا ایکولن جو ہے وہاں کاؤنٹ کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ اور ان کو جب مولا نے کاؤنٹ کا ٹائٹل دیا
تو ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایک وائز بھی تھے، ایک مشنری بھی تھے، جماعت میں وائز بھی کرتے تھے، اور یہ ایک اچھا ڈاکیومنٹ ہے کہ جو ایکچول جو کیبل اس وقت بھیجا جاتا تھا اس ایکچول کیبل کی فوٹو کاپی ہے. اس وقت جو ٹیلی گرام جس نوعیت سے بھیجا جاتا تھا، یہ وایا امپیریل وائرلیس لمیٹڈ، اسی کی فوٹو کاپی ہے. اور جس نے بھی اس کو سنبھالا ہے بہت زبردست کام کیا ہے. 1954 کے ریکارڈ سے لیا گیا ہے، اور غالباً یہ ایف محمد کوئی ہے جس نے ریسیو کیا 8 سپٹمبر 1954 کو. تو سمجھتے ہیں ڈاکیومنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. I have much pleasure in giving you title Count for your devoted services with best blessings. آپ کی خدمت پر آپ کو ہم کاؤنٹ کا ٹائٹل دیتے ہیں. But highest title you have is that of honorary missionary. آلریڈی تمہارے پاس آنری مشنری کا ایک ٹائٹل موجود ہے جو مولانا نے فرمایا تمہارے پاس وہ ہائیسٹ ٹائٹل ہے. اور آپ اس سے پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی مولانا حضرت امام نے اپنے ایک پرائیویٹ فرمان میں اسی قسم کا حوالہ ہمارے ہاں وائزن کے بارے میں دے چکے ہیں. ایک اور مقام پر امام نے فرمایا دا مشنریز ہیو ڈیووٹیڈ دیئر لائفز ٹو دا سروس آف دیئر امام اینڈ دا اسمائلی فیتھ. They deserve from my spiritual children respect, but even more so their affectionate thoughts. مشنری اپنی زندگی امام کی سپرد کرتے ہیں تو جماعت سے ان کو محبت اور افیکشنیٹ تھاٹس ملنی چاہیے، جو الحمدللہ جماعت کی طرف سے ہمیں بہت شفقت اور بہت مہربانی اور بہت رسپیکٹ ملتی. اور دراصل آپ اس بات کو محسوس کریں گے جو آپ اس میدان میں آگے چلیں گے کہ ایک وائز کے پاس، ایک مشنری کے پاس جو عظیم ترین سرمایہ ہوتا ہے، آپ پروفیشنل ہوں یا آپ آنری کیپیسٹی میں کام کرتے ہو، جو عظیم ترین سرمایہ ہوگا کہ وہ جماعت کی محبت، لو اینڈ رسپیکٹ ہے، کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اور اس کا کوئی ریٹرن کوئی آپ کو نہیں دے سکتا. وہ اتنی زبردست ایک کیپیسٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، اتنی زبردست ایک کیپٹل ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جو پوری زندگی ہمارے ساتھ میں رہتی ہے. اور وہی ایک چیز ہے جو اس کام کے دوران پوری زندگی ہم کو سیٹسفیکشن دے گی. تو یہ کچھ باتیں میں شروع میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس سفر میں ہم روانہ ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی سنا کہ یہ ہمارا پہلا موقع ہے کہ ہم ساتھ مل کر اس پروگرام کے آج ایک جوائنٹ پروگرام میں بیٹھے ہیں. تو جس جہاز میں ہم بیٹھے ہیں یا جس سفر میں ہم آئے ہیں اس کا مقام بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہے، مگر یہ صرف سٹیٹس نہیں ہے. یہ صرف سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم SWCP میں شامل ہو گئے، ہم HWTP میں شامل ہو گئے، ہم نے وائس کی ٹریننگ پروگرام کر لیا، ہم نے کچھ واز کر لیے، سلپ میں ہمارے نام کے آگے الوائز لگنے لگا، جماعت میں ہمیں الوائز کہا جانے لگا، ہم نے اپنے گھر کے نیم پلیٹ پہ بھی الوائز لگا دیا اور شاید اپنے وزٹنگ کارڈ پہ بھی الوائز لگا دیا. دنیا ہمیں الوائز کے طور پہ جانتی ہے. فائن، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ محض سٹیٹس نہیں ہے، یہ محض ہمارے نام کے آگے مشنری یا وائز یا اسکالر جو بھی لگتا ہے اس سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی اور ہماری شخصیت کا حصہ نہ بنے. یہ ہمارا نام نہیں ہے جو جماعت میں بولتا ہے، بلکہ ہماری جو شخصیت ہے، ہمارا جو اخلاقی، روحانی، باطنی، انٹلیکچول سرمایہ ہے، ان سب کی جو ٹوٹیلٹی ہے وہ جماعت کے سامنے جاتی ہے اور وہ جماعت میں جا کر بات کرتی ہے. تو ایک وائز کی حیثیت سے ہماری ذات میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پہلے ہم اپنی شخصیت کی بات کرتے ہیں، پھر ہم واز کے کنٹینٹ کے حوالے سے بات کریں گے. کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہمارے شخصیت میں ہو. اگر ہم ہیپی گو لکی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بالکل عام لوگوں کی طرح، آف کورس ہم نارمل ہوتے ہیں، بعض اوقات شاید یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یا وائزن کوئی ایب نارمل مخلوق ہوتی ہے یا سپرا نارمل مخلوق ہوتی، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ ایک نارمل انسان ہوتے ہیں. مگر ہر نارمل انسان اپنی جگہ پر ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو
چونکہ ایک شخص وائز ہے اس لیے اس کا ایب نارمل ہونا ضروری نہیں ہے. ایک شخص وائز ہے اس لیے اسے کوئی سیگریگیشن کے طور پر اس کو دیکھا جائے کہ یہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے وہ ضروری نہیں ہے. مگر ایک چیز کی توقع ضرور کی جانی چاہیے کہ یقیناً یہ شخص جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا, ڈفرینٹ ان اے پازیٹیو وے, نیگیٹو وے میں نہیں. آپ بھی چلو پکنک جا رہے بھائی دیکھو کوئی وائز ساتھ میں نہ آ جائے, خواہ مزہ خراب ہو جائے گا. یہ نہیں بھائی ہم ویرائٹی پروگرام کر رہے ہیں, کوشش کرو بھائی کسی مشنری کو نہیں بلانا, خواہ ہمارا پروگرام خراب ہو جائے گا. یہ ایک پازیٹیو امیج نہیں دے رہا ہے, یہ ایک ڈفرینٹ امیج دے رہا ہے کہ جس طرح عام سوسائٹی میں مولویوں کی طرف ایک ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے کہ بھائی کوشش کرو مولوی صاحب نہ آ جائے ورنہ سب مزہ. تو یہ جو مولوی والا ایٹیٹیوڈ ہے یہ کریٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارے ذہنوں میں اور نہ جماعتوں کے ذہنوں میں, اور نہ ایسا کوئی امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بھئی وائز ہے تو شاید لیس انلائٹنڈ ہوگا, کم سوچنے والا ہوگا, زیادہ تقلید پسند ہوگا یا زیادہ قدامت پسند ہوگا, نہیں. بلکہ وائز ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگا مگر ایک پازیٹیو سینس میں. اچھا وائز ساتھ میں ہے تو پرابلم نہیں ہے, ایک حرفن مولا ہمارے ساتھ میں ہے, ہمارے کافی مسائل آسان ہو جائیں گے, ہم بہت ساری باتوں میں ان کو رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ اب وائز نہ لگائیں یا مشنری نہ لگائیں یا الوائز نہ لگائیں, یہ محض اس کی کونوٹیشن کی بات ہے کہ کس زمانے میں کس دور میں آپ کس ورڈ کی کیا تشریح کرتے ہیں. بعض زمانے میں ایک لفظ ایک آدمی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا اور کچھ عرصے کے بعد وہی ورڈ ہر شخص اپنی ذات کے ساتھ یوز کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کا وہ جو کونوٹیشن ہے, لوگ جس طرح اس کی میننگ لیتے ہیں وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. جس طرح ایک زمانہ تھا لوگ شو بزنس سے اپنی فیملی میں بچوں کو دور رکھا کرتے تھے, آج لائن لگاتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے شو بز میں جائے, کیوں کہ جو کانٹیکسٹ ہے اور جو کونوٹیشن ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے. تو ایک وائز کی شخصیت میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, اور یہ وہ باتیں ہیں جس میں آپ بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں, جس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں, جس کو آپ کریکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ممکن ہے آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں, ممکن ہے نہ بھی کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وائز کی جو شخصیت ہے ایک انسپائرر ہو, وہ کہیں موجود ہو, کسی مجمع میں ہو, انرجائزر ہو, جماعت میں کھڑا ہو, باتیں کر رہا ہو تو اس کی باتوں سے انسپریشن ملے. تو مولانا نے فرمایا کہ آپ میں ایسی قوت ہونی چاہیے, وائز ایسا ہو کہ ساری جماعت کو اپنے ساتھ لے کر چلے, وہ پوری جماعت کو اپنے ساتھ لے کر چل سکے. تو پوری جماعت کو جو ہے وہ وائز انسپائر کر سکے اور ان کی زندگیوں میں, ان کی لائف میں اس مومنٹ میں کم از کم کچھ انرجی ڈال سکے, ایسا انرجائزر شخص ہونا چاہیے. این انوویٹر, انوویشن کرنے والا, کوئی نئی چیز, نئے آئیڈیاز پیدا کرنے والا اور نئے آئیڈیاز پیش کرنے والا اور نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرنے والا, مسائل کے نئے طریقے سے حل ڈھونڈ کے دکھانے والا ہونا چاہیے. ایک مثالی شخصیت ہو. شاید یہ باتیں ہمیں ایسی لگتی ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ ہمارے سر پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, نہ معلوم کیا کیا کرنا ہوگا. دراصل ان چیزوں کو کرنے کے لیے کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے. کچھ جو بہت ہی بیسک سمپل ہیومن کریکٹرز ہوتے ہیں, کچھ بہت ہی سمپل ہیومن ڈسپلن ہوتی ہے, اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں فالو کریں. دیکھیے شخصیت جو ہے نہ تو راتوں رات بنتی ہے اور نہ ہی ماں کے پیٹ سے بن کے آتی ہے, نہ کوئی بنی بنائی شخصیت آپ کو دیتا ہے. شخصیت بنتے بنتے بنتی ہے. تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو عمارت ہم بنا رہے ہیں اس میں کیا چیزیں ہمیں لگانی چاہیے, کیا چیزیں نہیں لگانی چاہیے, تاکہ ہماری ایکسیپٹیبلٹی جماعت میں اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بھئی یہ خاتون یا یہ شخص جب جماعت میں آ رہا ہے یا ہم جب ان کو اپروچ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بیسٹ رزلٹ ملنے والا ہے. تو وہ ایک مثالی شخصیت ہو. مثالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثالی کا مطلب یہ ہے کہ
ان اناؤنسڈ، کسی کو ان ریکوگنائزڈ، ان اناؤنسڈ، کسی کو بتائے بغیر، کسی کو دکھائے بغیر لوگ اس کو دیکھ کر اس سے کافی کچھ سیکھیں کہ بھئی ایسا بننے کی کوشش کرے. یہ اس شخص میں کافی جادو ہے، اس سے کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے. جو سائلنٹ ایگزمپلری لائف گزارتے ہیں جماعتوں میں، صبر کرنے والا ہو، جماعتوں کے ساتھ کس طرح ہم ڈیل کرتے ہیں، جماعت کس طرح ہمیں کمنٹس دیتے ہیں، جماعت کس طرح ہم سے سوال پوچھتے ہیں اپنے ذاتی مسائل میں یا جماعتی مسائل میں. صابر، اپنے اندر صبر کی صفت موجود ہو، اچھا سننے والا ہو، گڈ لسنر. کسی بھی مجمع میں ہو یا جماعت ان کے پاس مسائل لے کر آئے یا ان کی کرٹیسزم کی جا رہی ہو یا ان کی تنقید کی جا رہی ہو، گڈ لسنر، سنیں، زیادہ سنیں، کم بولے، اور سامنے والے کو بھی یہ احساس ہو کہ الوائز کے پاس میں جو بھی مسئلہ لے کر گیا. ممکن ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں سن سکتے، لیکن اگر ہم نہیں بھی سن سکے تو ان کو اس بات کا ضرور احساس دلائیں کہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ فرصت سے آئیں تو میں آپ کو وقت دینے کو تیار ہوں. اور جب ہم لوگوں کی باتیں سنیں تو جب تک ہم ان کو پراپرلی سنیں گے نہیں، لوگ ہمارے پاس یوں ہی خامخواہ نہیں آتے، انہیں کچھ ضرورت ہے، انہیں کوئی توقع ہے کہ وہ ہم سے اپنے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی تشفی لے کے جائیں گے، اور وہ دینے کے لیے کم سے کم ان کی باتیں دل سے سننا ضروری ہے. ایک دانشمند اور تھنکر ہو، گہری سوچ رکھنے والا، چیزوں کو وزن کرے، پراپرلی دیکھے، ایک وائز پرسن جسے کہتے ہیں، کافی غور و فکر کرنے والا آدمی ہو. اے پرسن آف انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کی بہت وسیع معنی ہے، آپ جانتے ہیں. سیدھے سادے لفظوں میں ایک دیانتدار، ایماندار، کہ بھئی اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، کسی کے انفلوئنس میں آ کر یا حالات کے دباؤ میں آ کر یہ اپنے انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. کہ بھئی آپ نے اس کو ایک کام دیا ہے، فار ایگزامپل آپ کو ایک ججمنٹ دینے کے واسطے دیا گیا، بھئی مجھے کہا بھئی آپ 4 بچے بیٹھے ہیں، ان کے پرفارمنس کو جج کریں، ممکن ہے اس میں سے ایک میرا بہت قریبی ہو، شاید میرا اپنا بیٹا ہو یا میرا اپنا بھائی ہو، میری اپنی بہن ہو، مگر اٹ ہیز ٹو بی پرسیوڈ، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ جماعت کو نظر آئے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا باپ اگر اس کو ججمنٹ دینے والا ہے، ہی از اے پرسن آف انٹیگریٹی. وہ ایمانداری سے کام لے گا. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے کس کو جج بنایا ہے، کیونکہ ہمیں ان کے انٹیگریٹی پہ پورا اعتماد ہے. یہ سب نظر آنا چاہیے، اور یہ شخصیتوں سے یہ میسج خود بخود لوگوں کو پہنچتا ہے. کمیونیکیشن اسکل میں گڈ کمیونیکیٹر جسے کہتے ہیں، بھئی ہم ایک بات کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اپنا کوئی نقطہ بیان کر رہے ہیں، کوئی بات کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا کمیونیکیشن بہت واضح ہو. گڈ کمیونیکیٹر جسے کہتے ہیں کہ بھئی بات ختم کرنے کے بعد کوئی بھی چیز مبہم نہیں رہنی چاہیے. پراپرلی جو میسج کمیونیکیٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ میسج واضح طور پر کمیونیکیٹ ہو، اور ایک زندہ دل شخصیت، ایک جاندار شخصیت، یعنی جس کے ساتھ بیٹھے تو آدمی کی اپنی اسپرٹ جو ہے اس کے اندر جان پڑ جائے، ایسی شخصیت وائزن کی ہونی چاہیے. ویل انفارمڈ اینڈ ٹرولی ایجوکیٹڈ پرسن. دیکھیں وائز جب جماعت میں کھڑا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی پوزیشن میں ہم جماعت کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جماعت کے ایمان کی زندگی میں، جماعت کے ایتھیکل لائف میں، وائزین انسٹیٹیوشن کے ساتھ چلتے ہوئے جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. آف کورس امام تو ہدایت کی ہے، مگر ڈے ٹو ڈے لائف میں لوگ وائزن کو ہی اپروچ کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے. صبح شام وائزن ہی ہے جو جماعت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ کریں یہ نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ آپ کسی ایسے ڈرائیور کی بس میں یا گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے جس کی ڈرائیونگ پہ آپ کو شک ہے کہ بھائی اس نے پوری ٹریننگ بھی لی ہے یا اس کو ڈرائیو کرنا آتا ہے. ڈرائیو تو چلو آپ بیٹھ بھی گئے، آپ ایسے کسی پائلٹ کے ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھیں گے جو فلائی کرنے والا ہو.
کہ کم سے کم یہ رسک تو ہم نہیں لیں گے، کم سے کم یہ چیک کریں گے یہ پائلٹ کو پوری طرح جہاز چلانا آتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ خود تو گرے گا مگر پیسنجرز کو بھی لے کے گرے گا، ساتھ میں کئی جانوں کو ضائع کرے گا۔ تو اگر ہم فلی انفارمڈ نہیں ہیں، جماعت کا اپنا ایجوکیشن کا ایک لیول ہے، ہمارا لیول اس سے بہتر ہونا چاہیے، کم از کم اس ٹاپک پہ کہ جس پہ ہم بول رہے ہیں، ہماری اپنی انفارمیشن اس سے بہتر ہونی چاہیے جو کہ ہم بول رہے ہیں جماعت میں۔ کم از کم ہمیں ہمارے انفارمیشن پہ پورا اعتماد ہو۔ خود مولانا نے فرمایا کہ وائزین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ بول رہے ہوں تو بولتے وقت انوینٹ کرتے جا رہے ہوں، کہ جب وہ بول رہے ہیں وہ بولنے کے دوران انوینٹ کرتے جا رہے ہوں۔ اس طریقے کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، مگر ان کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے اس ٹاپک کے بارے میں۔ ہمبل اینڈ ایتھیکل پرسن، با اخلاق، یعنی جو بھی اخلاقی خوبیاں ایک عام انسان میں توقع کی جاتی ہے وہ خوبیاں ایک وائز میں ہو، اور ہمبل ہو کیونکہ وہ جماعت کا لیڈر ہے۔ ویسے ہیوملٹی ہر انسان کی زندگی میں ضروری اور اچھی چیز ہے، مگر ایک لیڈر کی زندگی میں خاص طور پہ وائز، جس کو جماعت ہر اینگل سے واچ کرتی ہے اور جس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، اسے ایک حلیم انسان ہونا چاہیے۔ این آپٹیمسٹ اینڈ پازیٹیو تھنکر، ایک پر امید شخص ہونا چاہیے اور ہر چیزوں میں وہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والا۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم کرائسس کی سچویشن سے گزر رہے ہیں اور کرائسس کے حوالے سے جماعت میں ہم بات کریں گے، تو ہم جب جماعت میں جائیں گے تو جماعت کی امید کو، جماعت کے مورال کو بوسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں خود ہی جماعت میں کھڑے ہو کر ہمارے قوم، ہمارے ملک، ہماری جماعت اور ہماری معیشت کا ایک انتہائی گلومی پکچر جماعت میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خود بھی روتا رہوں اور جماعت سے بھی کہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ روئیں، کیونکہ میں بھی غمگین ہوں، میں بھی مایوس ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مایوس ہو کے روئیں میرے ساتھ، تو میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا جماعت کے ساتھ۔ بلکہ ایک ایسی نیگیٹو سچویشن میں بھی اگر میں جماعت کا مورال بوسٹ کر کے آتا ہوں کہ ٹھیک ہے حالات ایسے ہوتے تھے لیکن چلے ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہر مشکل حالات کے پیچھے کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، تو کس طریقے سے ہم جماعت کے مورال کو بوسٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کے پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے، انسپریشن پیدا کرنے والی شخصیت جو خود آپٹیمسٹ ہو، تو جماعت کے اندر وہ آپٹیمزم پیدا کر سکتا ہے۔ اور کچھ ایسے ڈونٹس ہیں جو چیزیں ہماری شخصیت میں نہ ہو تو اچھا ہے، آپ اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں، اس سے کافی اوور لیپنگ بھی ہو سکتی جو باتیں میں نے آپ سے گزارش کی۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں فل انفارمیشن نہ ہو تو اس کے بارے میں نہ بولیں، جب تک کسی چیز کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو تو محض خیالی چیزوں پہ دار و مدار رکھ کے جماعتوں کے سامنے نہ جائیں اور نہ بولیں۔ آڈینس کی فیلنگ ہرٹ کرنے سے گریز کریں کہ آف کورس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، ہم بولنے والے بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، سننے والے بھی پرفیکٹ نہیں، اور ہم پہ تو ایک ذمہ داری ڈالی جاتی ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے کہ ہم جماعت میں امپروومنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم جماعت کی حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جماعت کی انفارمیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ میسج ہم کس طرح دیتے ہیں یہ سکل بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم ایک تقریر کر کے بیٹھ گئے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے جماعت کی فیلنگ ہرٹ کر دی، ہم نے جماعت کا دل دکھایا، جماعت نے انسلٹڈ فیل کیا کہ یا ہم نے وہ فیل کر رہے کہ ان کی سیلف اسٹیم کو آپ نے ڈیمیج کیا ہے، تو وہ ایک ڈیمیجنگ چیز ہوتی ہے، تو وہ ایک اچھی وائز اور ایک اچھے لیڈر کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ آتھوریٹیرین نہیں ہونا چاہیے۔ آتھوریٹیرین کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں کھڑا ہو گیا ہوں اس طرح کہ میں اس پر ایک آتھوریٹی ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا آپ کریں، یہ میرا حکم ہے آپ کو، چونکہ میں اس کی آتھوریٹی ہوں۔ گویا ہم ایک حاکمانہ رویہ جماعت کو ایک کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، میں تو کر چکا ہوں، میں کافی آگے نکل چکا ہوں، اب آپ کریں میرے ساتھ۔ تو یہ جو آپ اور میں کا جو فرق ہے اس کو ہٹاتے ہوئے جو ہم کا کانسیپٹ ہے،
جو ہم کا کانسیپٹ، کیونکہ کسی بھی ایک واعظ سے جماعت میں کوئی ریولیوشن نہیں آتا، یا 10 15 20 واعظوں سے جماعت میں ریولیوشن نہیں آتا. ہر چیز میں چینج کا ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی نیچرل پروسیس کے تحت چلتے ہیں. ممکن ہے جماعت میں کسی بھی چیز کے بارے میں سلائٹ امپرومنٹ لانے کے لیے ہمیں 25 سے 30 سال لگ جائے، ہمیں وائزین کے 2 جنریشنز لگ جائے. حضرت امام کس طریقے سے جماعت میں کام کرتے ہیں. مولا کسی کے بھی آئیڈیاز کو ڈسٹرب نہیں کرتے. بہترین مثال جو ہے وہ اس کے ہمارا نیو کریکولم ہے. آپ دیکھیں مولا نے کہاں سے شروع کیا اس کو مولا نے ٹاپ ڈاؤن نہیں کیا بلکہ باٹم اپ کیا ہے. کہ اوپر سے امپروو کر کے پہلے بزرگوں کو ٹھیک کرو، اور پھر مڈل ایج لوگوں کو ٹھیک کرو، اس کے بعد نوجوانوں کو ٹھیک کرو، پھر بچوں کو ٹھیک کرو. اس طرح ہم سب کے ایمان کو، ان کی فیتھ کو، ان کے سالوں کے عقائد جو ہیں اس میں ایک ٹرموائل پیدا کرتے ہوئے گزرتے، اور جماعت میں ایک ہنگامہ برپا ہوتا. ان میں سے کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا، بلکہ بالکل نیچرل پروسیس میں آپ دیکھیں کہ نرسری لیول سے شروع کیا گیا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب پہلے وہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اسے چینج یا امپرووڈ نئے کانسیپٹ کے تحت دے، تاکہ یہ جنریشن جو ہے یہ لیڈر بنے آنے والی جنریشن کے واسطے نئے تھاٹس اور نئے خیالات کے. اور اس کے پچھلے دوسرے لوگ جو ہیں وہ لیٹ دیم گرو ود دیئر اون تھاٹس اینڈ فیلنگس، ان کو گرو ہونے دے، ان کو ڈسٹرب نہ کرے. تو یہ جو آتھوریٹیرین اور جو ڈسٹرب کرنے والی، ممکن ہے اس میں جماعت میں ہمارا ایک نام ہو جاتا ہے، ایک شور ہو جاتا ہے، کافی دن تک لوگوں کی زبان پہ ہمارا چرچا ہوتا ہے، مگر اس چرچے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بہت ڈیمیجنگ ہوتا. جو کہا جائے کہ وائز اور ایک تھنکر، سوچ سمجھ سے کام لینے والا آدمی ہو، وہ بہت ضروری ہے. ججمنٹل، سینیکل یا سرکاسٹک نہیں ہونا چاہیے. ججمنٹل کیا ہوتا ہے کہ ہم فیصلے دے دیتے ہیں، بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یا کسی اور فرقے کے بارے میں یا کسی اور جماعت کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں، بھئی یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح مسلم ہے اور یہ غلط مسلم ہے، یہ بیٹر ہے اور یہ اس سے ورس ہے. یہ سارے ججمنٹل ہے. اور مولا کا بھی فرمان ہے کہ کسی کے بھی فیتھ کے بارے میں ججمنٹ دینا یہ تو خدا کے حوالے ہے. ہم اوپینین دے سکتے ہیں، ڈفرینٹ اوپینین دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں آگے چل کے ہم بات کریں گے. تو مایوسی پیدا کرنے والا بھی نہ ہو. اور بہت کبھی کبھی ہم اگر کوئی لطیف باتیں بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا کوئی جوکس بیان کرتے ہیں، جماعت کو تھوڑا سا ہنساتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ سرکاسٹک ہمارا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ ہم پورا کا پورا واز جو ہے وہ تنزیہ ہو جائے، یا ہم کچھ اس طریقے سے بعض لوگوں کو طنز کر جائیں کہ ہمیں ایسا لگے کسی کو پتہ نہیں اور ساری جماعت کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس کمیونٹی کی طرف، کس گروپ کی طرف، کس لیول آف پیپل کی طرف. تو وہ ایک اچھا میسج جو ہے وہ جماعت میں کمیونیکیٹ نہیں ہوتا. ایک لفظ ہے جو، بلکہ 2 ایسے الفاظ ہیں جس کے بارے میں یقیناً میں آپ کو خبردار کرنا چاہوں گا. ایک پرائیڈ ہے اور دوسرا جیلسی ہے. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے جو صرف وائزن کے حوالے سے ذکر کرنا چاہیے، تو ہر انسان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. مگر وائزن کی زندگی میں یہ جو 2 الفاظ ہیں اور ان کے جو معنی ہے اور ان کی جو صفت ہے وہ بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں، بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے پرائیڈ، اس لیے کہ جو وقت گزرتا جائے گا آپ جماعتوں میں واعظ کرتے جائیں گے، ہمارا نام ہوگا جماعت میں، ہماری عزت ہوگی، ہماری شہرت ہوگی، لوگ ہمیں سننے آئیں گے. بھئی ہمارا نام سنیں گے تو بہت سے لوگ آئیں گے، تو نیچرلی جو نیگیٹو فورسز ہے، شیطان ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا
کہ ہاں بھئی آپ بہت بڑی شے ہو گئے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق اب بیہیو کرنا چاہیے. تو میں پھر اس طرح بیہیو کرنے لگتا ہوں. ہاں بھئی میں سلیکٹیو ہو گیا، مجھے کس سے بات کرنا کس سے نہیں کرنا، کس کو ٹائم دینا کس کو نہیں دینا. یعنی میں نے اپنا ایک کلاس بنانا شروع کیا جماعت میں، اور کچھ لوگوں سے الگ رہ کر، الوف ہو کر. یعنی ایک گھمنڈ والی سوچ جو ہے کہ اب میں بڑا بن گیا ہوں یا بن گئی ہوں، میرا کچھ مقام ہے، میری کچھ عزت ہے، میں نے کچھ حاصل کیا ہے. اور یہی وہ دن ہوتا ہے جس دن سے ہم آلریڈی گرنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. جس دن ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے، ہم کچھ بن گئے ہیں، ہمارا کچھ مقام ہو گیا ہے، میں کچھ پا چکا ہوں یا پا چکی ہوں، تو آلریڈی ہمارا ڈسینڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. انلیس کہ ہم اس کو سٹاپ کریں، توبہ کریں اور ری ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو. تو بڑائی، گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے خدا کو بہت سی برائیاں ناپسند ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ناپسند ہے. اس لیے آپ دیکھیں خدا بار بار اپنی بڑائی بہت کرتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو کسی اور کی بڑائی اچھی نہیں لگتی ہے، اور کسی اور کی بڑائی وہ برداشت نہیں کرتا ہے. اس لیے جس نے بھی بڑائی کی ہے پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، خدا نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا. کسی بھی بڑائی کرنے والے کو خدا نے کبھی بھی اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیا ہے، ٹالریٹ نہیں کیا. اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسی مسٹیک نہیں کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری چیز جیلسی ہے. ہر پروفیشن میں ہوتا ہے، ہر کام میں ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. اس طرح اس میں بھی ہوتا ہے. دیکھیے بعض اور فیلڈ میں وہ باتیں ذات تک محدود رہ جاتی ہے، مگر یہاں تو ہم جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں. بھئی آپ وکیل ہیں تو آپ کی جیلسی دوسرے وکیل سے کورٹ تک رہ جاتی ہے. آپ اگر بزنس میں ہیں تو آپ کے پڑوسی کے دکاندار تک آپ کی بات محدود رہتی ہے. مگر واعظ اگر واعظ سے خدا نخواستہ حسد رکھتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہوتی ہے. بھئی اس کو کیوں آپ اتنا واعظ کراتے، مجھے نہیں کراتے. سمپل. بھئی اس کا کیوں آپ نے اعلان کیا، میرا کیوں نہیں کیا. اور اس کو کیوں اتنا موقع ملتا ہے، مجھے کیوں نہیں ملتا. اور اس کو کیوں آپ آگے کرتے ہیں، مجھے نہیں. اتنے اس کو آپ نے فلان جماعت میں دیا اور مجھے فلان جگہ پر بھیج دیا. تو یہ گریجولی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس سے سب سے پہلا نقصان تو ذات کو ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو امیج جماعت میں جاتا ہے، کیونکہ ہماری ذات میں خدا نخواستہ کوئی ایسی پوائزن پیدا ہو جائے تو وہ پھر ہمارے ارد گرد کے، ظاہر ہے کہ ہم اپنے دل میں تو وہ بات نہیں رکھیں گے نا. ہمیں کوئی شخص ناپسند ہے تو ہم اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے. وہ تو آدمی شیئر کرتا ہے، اور جب ہم وہ شیئر کریں گے تو وہ میسج کیسا جائے گا. کیا بھئی مشنری ہے، جماعت کو تو اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنی جلسی، ایک دوسرے کے لیے اتنا برا کہتے ہیں. تو وہ جو ہمارا ایک لیڈرشپ کا امیج کہ بھائی یہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں، ان میں کوئی بس کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، باقی کچھ رکھا نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ امیج اگر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ریلیشن جماعت کے ساتھ ہے وہ بڑا شیلو رہتا ہے. فائن، وہ ملیں گے اچھے، ہاں بھئی آپ نے بڑا اچھا واز کیا، مبارک، بہت مزہ آ گیا، بس وہ مزہ آنے تک ہی بات رہتی ہے. کوئی ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے واز نے میری زندگی چینج کر دی، یا آپ کے واز سے میں ایک بہتر انسان بن گیا. وہ اگر زبان سے الفاظ ہے تو وہ کانوں تک رہیں گے، مگر اگر دل سے کوئی بات نکلی ہے تو دل تک جائے گی. تو ہم جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہماری اپنی ذات، اور یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ سب چیزیں راتوں رات نہیں بنیں گی. یہ کئی ڈیکیڈز کے بعد جا کر یہ شخصیت بنتی ہے، اور اس کو نیچرلی بننے دینا چاہیے. بعض اوقات ہماری کوشش ہوتی جس طرح ہم دوسرے فیلڈ میں کمپٹیشن کر کے، اور یہ ہمارا ایک نوجوانوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد راتوں رات ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ راتوں رات ہیرو بننے کی کوشش جو ہے نا، یہ ان نیچرل ہے. کم سے کم اس فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا فاسٹ اچیومنٹ ہوتا ہے کسی چیز، وہ اتنا کم سٹیبل ہوتا ہے. اگر آپ درخت کو اس کے نیچرل پروسیس کے ساتھ پورے اسٹرینتھ کے ساتھ بڑھنے دیں تو اس کی جڑیں زمین میں گریجولی مضبوط ہوتی جائیں گی. چائنیز بیمبو کی مثال دیتے ہیں کتابوں کے اندر کہ وہ چائنیز بیمبو کو جب زمین میں بویا جاتا ہے، نہ معلوم بیج بوتے ہیں کیا بھی بوتے ہیں، میں صرف مثال میں جاتا ہوں، تو کہتے ہیں 5 سال تک جو ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا.
5 سال تک عطا پتہ نہیں ہوتا، اس کے بعد جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. مگر جب وہ نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سب سے وہ طویل ترین بیمبوز ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سال اس کی جڑوں کو زمین میں پھیلنے میں لگتا ہے، کیونکہ اس کو بہت اونچائی تک جانا ہوتا ہے. دیکھا نیچر کا پروسیس کیا ہے کہ چونکہ اس کو بہت اونچائی تک جانا ہے، اس لیے فوراً اس کو نکال کر اوپر نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ پہلے اس کی جڑوں کو بہت نیچے گہرائی تک بھیجتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کی جڑ مضبوط ہو جائے، پھر وہ کتنی بھی اونچائی تک جائے اسے برداشت کیا جا سکے. تو جو نیچرل پروسیس ہے، اگر ہم گریجولی اس پروسیس کے تحت نیچرلی بڑھیں اور اپنے تمام ساتھیوں، تمام دوستوں، اس فیلڈ میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ سب کو ہم آگے چلنے دیں اور جانے دیں، تو ہم آپس میں مل کر، سب آپس میں مل کر ایک بہت ہی اچھا امام زمان کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اوور کانفیڈنس نہ ہو کسی بھی چیز کے بارے میں، خاص طور پہ جب ہم جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں. آف کورس کانفیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ بہت دفعہ لوگ کہتے ہوئے واز کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہم بہت نروس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈر لگتا ہے اور نروس ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی علامت ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے. اگر کسی کو ڈر نہیں لگتا اور وہ نروس بھی نہیں ہے تو وہ سیریسلی اس میٹر کو لیا ہی نہیں ہے اس نے، کیونکہ وہ سوچا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، تو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا نہیں چلے گا. لیکن اگر ہم واقعی ہم نروس ہیں واز کرنے سے پہلے اور واقعی ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ میٹر ہم نے بہت سیریسلی اس کو لیا ہوا ہے اور اس طرح ہم اس کو تیاری کریں گے. انسینسٹیو نہ ہونا چاہیے. جماعت کی جو سینسٹیویٹی ہے، کون سا شخص، کون سا ایریا، کون سی جماعت کس بات کو کس طرح ریئیکٹ کرے گی. ہم کراچی کی جماعت میں کوئی بات کر سکتے ہیں، شاید وہی بات ہم ساکروں کی جماعت میں جائیں تو شاید اس کا ڈفرینٹ ریئیکشن ہو، کیونکہ وہاں ڈفرینٹ ماحول ہو. وہی بات اگر ملتان کی جماعت میں لے کر جائیں تو شاید اس کا اور ریئیکشن ہو. تو اسے کہتے ہیں سینسٹیویٹی ٹو کانٹیکسٹ. ہم کس ماحول میں، کن حالات میں اور کن لوگوں کے درمیان ہم جا کر یہ بات کرتے ہیں، تو وہ سینسٹیویٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جتنا زیادہ اپنی شخصیت کو ہم دلچسپ بنا سکیں. خود مولا نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اسماعیلی ایسوسیشن جو ہے وہ ایک بورنگ ادارہ بن کے رہے. تو ہمارے وائزین بھی بورنگ وائزین نہیں ہونے چاہیے. آج وائزین اور واز کے بارے میں جو بھی جماعت میں فیلنگ ہے، جو بھی جماعت میں کامنٹس ہے، وہ سب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. مگر امیج بلڈنگ کی بہت ضرورت ہے اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہم وائزین کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بار کر کے گئے، اور میرے خیال سے 7:15 بجے ہیں. اور اب ہم دوسرے سیشن میں جو واز کی تیاری ہے، کس قسم کے میٹرز ہم لے سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کو کمیونیکیٹ کریں، اور کون سے ٹاپک پہ کہاں کہاں کیئرفل رہنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کریں گے. شکریہ. اس سیشن میں ہم واز اٹ سیلف، جو واز کا کنٹینٹ ہے، اس کے بارے میں اور اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم اپنے واز کی تیاری کس طرح کریں. واز کے مواد کے بارے میں، مٹیریل کے بارے میں ہمیشہ آپ کو مسئلہ درپیش رہے گا، جیسا کہ وائزین کو رہتا ہے کہ ہمارے پاس سفیشینٹ مٹیریل نہیں ہوتا جو لے کے ہم جماعت کے پاس جائیں، یا وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو واقعی جس سے ہم جماعت کو اپیل کر سکتے ہیں، جو جماعت کو پسند آتی ہے، جس سے ہم جماعت کو گائیڈ کر سکیں. تو اس حوالے سے کچھ سجیشنز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واز، اوورآل واز کے حوالے سے ہماری ذات میں 3 ایریاز ہے کہ جس میں ہمیں کنٹینیوسلی پریپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. 3 ایریاز ہیں جہاں ہمارے پریپریشن اور ہماری تیاری ہوگی، اور ہر ایریاز میں لانگ ٹرم پریپریشن ہے اور شارٹ ٹرم پریپریشن ہے. تو جو پہلا ایریا ہے وہ ہماری ایکیڈیمک پریپریشن ہے،
یا مواد کے لیے جسے ہم علمی تیاری کہیں. علمی تیاری میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ واعظ کا جو کام ہے اس میں ہمارے پاس سفیشینٹ علم ہونا چاہیے. ہم ایک عالم کے طور پر، ایک اسکالر کے طور پہ جماعت میں جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں پوری زندگی ہمارے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے علم کو ہم آگے سے آگے بڑھائیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا مطالعہ بہت وسیع ہو. جتنا زیادہ ہم مطالعہ کر سکیں، جتنی بہترین کتابیں ہمیں مل سکیں اور ہم پڑھ سکیں. خود مولا نے فرمایا کہ آپ یاد رکھیے گا کہ وسیع مطالعے کے بغیر اس دنیا کے بارے میں آپ کا علم، آپ کی معلومات جو ہے وہ ہمیشہ بہت محدود رہیں گی، اور محدود معلومات کے ساتھ ہم جماعت میں نہیں جا سکتے کہ ہم جماعت میں کھڑے ہو کر کوئی بات کریں اور جماعت میں سے کوئی شخص کہے کہ بھئی سوری مشنری صاحب آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں، آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد یہ انفارمیشن آ چکی ہیں جو آپ کو اب تک نہیں پہنچی ہے، تو آپ بہت ایک آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی باتیں کر رہے تھے. تو اس کے لیے ہماری جو معلومات ہے، انفارمیشن ہے، علم ہے، اس کو اپڈیٹڈ رکھنے کے لیے کنٹینیوس اسٹڈی، وسیع مطالعہ، جتنا زیادہ ہو سکے ہم مطالعہ کرتے رہیں. علم کے لیے اپنے جستجو کو ہم جاری رکھیں اور نئے سے نئے مٹیریل، مواد بناتے رہیں اور کلاسیفائی کرتے رہیں. مثلا ہم کس طریقے سے اپنے مٹیریل رکھیں. آپ سوچیں کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں تو کن کن ٹاپکس پہ بولتے ہیں. ہمارا جو واعظ کا مٹیریل ہے وہ کوئی جنک یارڈ کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جو چیز آئے بس ہم جمع کرتے جا رہے ہیں ان کلاسیفائڈ وے میں، کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو اب ہمیں پتہ نہیں میں نے کہاں رکھا ہے. ہمارے ذہن میں پہلے سے کلاسیفیکیشن ہو، 10 15 20 25 30 40 فائلنگز ہمارے پاس ہو کہ بھئی یہ میٹر اس ٹاپک پہ جاتا ہے، یہ اس پہ جاتا ہے، اور ہم اس طریقے سے جب چیزیں آتی ہیں تو رکھنے میں ہم اتنے محتاط نہیں ہوتے ہیں، اور ہمیں ضرورت جب پڑتی ہے وہ ہمیشہ ارجنسی میں ہوتی ہے، اور پھر ہم فائلیں چھانتے رہتے ہیں، ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اور پھر انپریپیئرڈ چلے جاتے ہیں. تو ہمیں پتا ہو کہ بھئی یہ آرٹیکل ہم نے پڑھا ہے، یہ ایتھکس میں جاتا ہے، یہ آرٹیکل ہم نے پڑھا ہے، یہ کوپنگ وتھ کرائسس کے ساتھ جاتا ہے. اس فائل میں ڈالتے رہیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑے ہم نے اس کو نکالا، انف ٹائم ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی. تو اگر سبجیکٹ وائز کلاسیفائڈ ایریاز ہمارے پاس موجود ہیں، آپ فائلنگ سسٹم میں ہو، آپ کے کمپیوٹر میں ہو، جس طریقے سے بھی آپ اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر میٹیریل کلیکٹ کرنے میں آرگنائزڈ جتنا زیادہ ہم ہوں گے اتنے آرگنائزڈ وے میں ہم جماعت کے سامنے جا سکیں گے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایکیڈیمیکلی یا انٹلیکچولی فٹ رکھیں، علمی طور پر ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، جو ہمارے لانگ ٹرم تیاری میں ہے. اور شارٹ ٹرم تیاری یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی لیکچر کا موقع ملتا ہے یا واعظ کا موقع ملتا ہے تو انف ٹائم لیں، سفیشینٹ ٹائم لیں. انف ٹائم نہ ہو تو نہ لیں. کسی کو خوش کرنے کے واسطے واعظ کی ڈیوٹی نہ لیں، صرف جماعت میں کھڑے ہونے کے واسطے واعظ کی ڈیوٹی نہ لیں. ٹیک انف ٹائم. مجھے ایک لیکچر تیار کرنے کے واسطے 7 دن چاہیے، فائن. آپ 4 دن کی نوٹس پہ میں واعظ نہیں کر سکتا ہوں، سوری مجھے معاف کیجیے. مجھے آپ 12 دن دیجئے تاکہ میں تیاری کر سکوں. کبھی بھی ان پریپیئرڈ کھڑا نہیں ہونا. یہ ایک بات میری یاد رکھیے گا. ان پریپیئرڈ کبھی بھی جماعت کے سامنے کھڑے مت ہونا. بنی بنائی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایک دفعہ ان پریپیئرڈ ہونے کا امیج اگر جماعت میں بیٹھ گیا تو اس کو پھر بنانے میں کافی ٹائم لگے گا. تو ان پریپیئرڈ جانے کے لیے کمٹ نہ کرے، اور خدا نہ خواستہ کبھی ہم کمٹ کر چکے ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم پریپیئرڈ ہو، تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ وہ ڈیوٹی واپس کر دیں یا ڈیوٹی منع کر دیں، یا وہ جماعت آپ لیکچر کے بغیر چلا دیں، بجائے اس کے کہ ہم ان پریپیئرڈ جائیں. کھڑے ہونے کے بعد یہ نہ دیکھیں میرے پاس کیا میٹیریل ہے. پائلٹ جب ہوائی جہاز کو اڑاتا ہے تو ساری چیزوں کو اڑانے سے پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ فلائٹ ایئر وردی ہے یا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ چلو اوپر جا کے دیکھتے ہیں سارے سسٹمز کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اوپر جا کے نہیں دیکھے گا.
وہ نیچے ہی دیکھ لے گا کہ سارے سسٹم کام نہیں کرتے، سوری، وہ آپ کو ٹرمک سے واپس لے آئے گا کہ بھئی نہیں جا سکتے ہیں آگے ہم، کیونکہ یہ ایئر وردی نہیں ہے، ہم رسک نہیں لینا چاہتے. تو جماعت کو فلائٹ میں لے جانے سے پہلے سارے سسٹمز چیک کر لیں کہ یہ ایئر وردی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو جماعت سے کہیے سوری، میں نہیں بولنا چاہتا آپ کے سامنے. تو پریکٹس گراؤنڈ دوسرا ہوتا ہے جہاں ہم پریکٹس کرتے ہیں، مگر جب ہم جماعت میں جاتے ہیں فلی پریپیئرڈ، تو شارٹ ٹرم پریپریشن میں ہمارے پاس انف ٹائم ہو کہ ہم اپنے میٹیریل کو دیکھ سکیں، جو کچھ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں اس کا پورا خاکہ ہمارے پاس ہو کہ مجھے 20 منٹ بولنا ہے، آدھا گھنٹہ بولنا ہے، کس جماعت میں بولنا ہے، کس ٹاپک پہ بولنا ہے، کتنا میٹیریل ہے، میں کیا سرمایہ لے کے کھڑا ہو رہا ہوں. یہ سب اس کے بعد تو مولا ہے، پرفیکشن کسی میں بھی نہیں ہے، مگر ہماری پریپریشن، ہماری تیاری جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ میں سفیشینٹ پروویژن کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہوتا ہوں، اور خدا نخواستہ میں کوئی پوائنٹ بھول جاؤں تو میرے پاس ایمرجنسی کے لیے ریسکیو پیکج کیا ہے وہ بھی ساتھ میں رکھیں. آف کورس یہ میں 10 پوائنٹ لے کے جا رہا ہوں یا میں لکھ کے جاؤں، زبانی گیا ہوں، یہ بھول گیا تو پھر میں کیا کروں گا. تو وہ جو ریسکیو کا سامان ہے، پروویژن، وہ بھی اپنے ساتھ رکھے جو ہمارے شارٹ ٹرم تیاری میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں اس کو ویژولائز کر کے اپنے ذہن میں اس کے پورے پکچر کے ساتھ جائیں. جو دوسرا ایریا ہے وہ ہماری اسپریچول پریپریشن ہے، اور اسپریچول پریپریشن وائز کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ اسپریچول پریپریشن ہے، کیونکہ وہ یہ روحانیت ہے وائز یا مشنری کی جو ریئلی کمیونیکیٹ کرتی ہے جماعت کے ساتھ. تو اگر ہم اندر سے اسپریچولی چارجڈ ہیں، اگر ہم وہ ہیں جو ہم پریٹینڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم وہ نہیں ہیں جو کہ ہم دکھا رہے ہیں تو بیکار ہے بات کرنا. یعنی میں ایک ڈاکٹر بن کے جماعت میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن مجھے بھی پتا ہے، سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ کویک ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے، تو نہ وہ دل سے علاج کروانے آئے گا اور نہ میں دل سے اس کا صحیح معنی میں علاج کر سکوں گا، کیونکہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں. تو اسپریچول پریپریشن کے لیے جو ہماری ایتھیکل لائف ہے، پریکٹس واٹ یو پریچ، صدیوں سے یہ بات سنتے آئے ہیں، آج بھی اتنا صحیح ہے اور صدیوں کے بعد بھی اتنا ہی صحیح رہے گا. جس چیز کو ہم پریچ کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس کریں. اور خاص طور پر جو اسپریچول پروگریس کی ہماری خصوصی عبادت ہے، جو میڈیٹیشن ہے، تھاٹ فلنس ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے، بیت الخیال کی عبادت ہے، خاموشی میں وقت گزارنا ہے، اپنی ذات کو ریڈ کرنا ہے، اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے، اپنی ذات سے قریب رہنے والی چیزیں جو ہے جس سے ہم اپنی شخصیت کو خود جانتے ہو، وہ جو باطنی دنیا ہماری ہے اس باطنی دنیا کو آباد رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ صرف واعظ ہی نہیں ہے جو جماعت میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مگر خود ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. جماعت پہ صرف کرائسس آتی ہے ایسا نہیں ہے، مشنریوں پہ بھی کرائسس آتی ہے. صرف جماعت کے تعلقات آپس میں خراب ہوتے ایسا نہیں ہے، مشنری کے بھی تعلقات لوگوں سے خراب ہو جاتے. اس وقت جماعت آپ کو ریڈ کرتی ہے کہ مشنری نے کرائسس میں کس طرح کوپ کیا ہے، کیا یہ بھی دوسروں کی طرح ریئیکٹ کر گیا ہے، یا یہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اس کے خراب ہونے پر یہ کس طرح ریئیکٹ کیا ہے، کیا اس نے بھی وہی لینگویج یوز کی جو عام طور پر لوگ اپنے پڑوسی کے ساتھ یوز کرتے ہیں، یا اس کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ تھا. اور وہ کب، وہ ریفلیکشن کب آئے گا؟ جب اس شخص کے باطن میں کوئی چیز ہوگی تو وہ اس سچویشن میں مشنری خود کس طرح اپنی ذاتی لائف میں اس کو ریئیکٹ کیا ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا اس کی زندگی میں کہ نہیں یار یہ صرف بولتا نہیں ہے، اس کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں. تب جا کر ڈیکیڈز کے بعد باتوں میں وہ وزن پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اس شخص کے پاس جائیں، اس کی زندگی سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا. تو ہماری جو باطنی شخصیت ہے اس کا شفاف ہونا بہت ضروری ہے. گندے برتن کے اندر صاف پانی بھی گندا نظر آئے گا. گندا گلدان اگر ہے تو خوشبودار پھول بھی اس میں ڈالیں گے تو
وہ شو نہیں آئے گا اس میں، لوگ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کریں. بدبودار اگر ماحول ہے، آپ اس میں پرفیوم ڈالیں گے تو پرفیوم کچھ اور طریقے سے ریئیکٹ کرے گا، اور ماحول میں شاید کوئی تیسری بو پیدا کرے. تو ہم جو چیز، اتنی اچھی بات ہم جب جماعت کے سامنے لے کے جا رہے ہیں، وہ بات یعنی گلدان بھی اگر خوبصورت ہو اور فلاور بھی اچھا ہو، گلاس بھی شفاف ہے اور پانی بھی شفاف ہے، ماحول بھی بہت اچھا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنا اچھا میسج جاتا ہے. تو ہم جو چیز، اگر آپ کسی کو پریزنٹ دیتے ہیں، آپ ایک ڈائمنڈ کا نیکلس کسی کو دیتے ہیں تو نیوز پیپر میں باندھ کے نہیں دیتے ہیں. بولے گا اس کو تو یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ اتنی اچھی چیز کس طریقے سے دینی چاہیے. اس کا اپنا ایک پریزنٹیشن ہوتا ہے، کس چیز میں آپ پریزنٹ کرتے ہیں. تو امام کی لائف، زندگی کی خوبصورت ترین چیزیں ہم جماعتوں تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو جس جگہ سے وہ کمیونیکیٹ ہو، وہ جگہ بھی اتنی اچھی، صاف ستھری، اچھی نظر آنی چاہیے کہ یہ جو شخص بول رہا ہے، کہتے ہیں جیسی اچھی بات بول رہا ہے، یہ بولنے والا بھی اس کے لائق ہے کہ وہ اسی اسٹیٹس سے اور اسی مقام سے بول رہا ہے. اور یہ ہمارے اسپریچول پریپریشن، اور اسپریچول پریپریشن میں سب پھولوں کی سیج نہیں ہے. اسپریچول پریپریشن میں روزز اینڈ روزز نہیں ہے. جتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز ہماری لائف میں آئیں گی، جتنی زیادہ کرائسس ہماری لائف میں آئے گی، اتنے زیادہ ہم وائز بنیں گے، اتنے زیادہ ہم سیکھیں گے. اچھے حالات اچھے انسان نہیں بناتے ہیں، ڈیفیکلٹ سچویشن ہے جو اچھے انسان کو بناتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ٹرائل ہوتا ہے، وہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ان کا ایگزام ہوتا ہے. اور ان سچویشن سے یہ انیویٹیبل ہے ہماری لائف میں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی ڈیفیکلٹیز اور کرائسس اور ٹرائلز اور ٹریبولیشن یہ بعض لوگوں کے ساتھ ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہر ایک کی زندگی میں صرف ٹائم کی بات ہے. کسی کو ارلی ایج میں آتا ہے، کسی کو مڈل ایج میں آتا ہے، کسی کو لیٹر ایج میں آتا ہے. اس کا پروپورشن بالکل قدرت نے بنا کے رکھا ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ پریپیئر رہنا چاہیے. اور ان چیزوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اور یہ جو ہماری ایک اخلاقی، باطنی، روحانی شخصیت بنے گی، وہ جو ہے وہ ہمارے لیے لینڈ مارک کے طور پر جماعت میں کھڑی ہوگی. شارٹ ٹرم پریپریشن میں ہمارے اسپریچول پریپریشن کے واسطے یہ ہے کہ جب بھی ہم تقریر کے واسطے ہمیں موقع دیا جائے، واز کے لیے ہم تیاری کریں، تو ہماری جو پریئر ہے، خصوصی عبادت ہے، تسبیح ہے، مولا سے مدد مانگنا ہے، وہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. جس طرح ایگزام قریب آتا ہے تو پڑھائی میں ہمارا اٹینشن بڑھ جاتا ہے نا، اسی طرح جب وائز کی ڈیوٹی ہو تو جو باطنی کنسنٹریشن ہے، مولا سے مدد ہے، اس کی طرف کنسنٹریشن ہمارا بڑھنا چاہیے. ذکر و تسبیح بڑھے، اور سب کام امام کرنے والا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں. ہم تو صرف وہ ٹولز ہیں جو مولا یوز کرے گا، ہم تو کوشش کریں گے. ایونچولی بولنے والا مالک ہے، تو بالآخر اس کے سپرد کر کے اور ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو جہاں ہم انٹلیکچولی فٹنس کی بات کرتے ہیں، یہ اسپریچول فٹنس ہے، اور اسپریچولی بھی اپنے آپ کو ہم فٹ رکھا کریں. تیسری جو ہماری تیاری ہے وہ فزیکل فٹنس ہے، یا جسمانی تیاری جسے آپ کہیں، کہ صرف ان اخلاقی اور روحانی باتوں سے ہی ساری باتیں مکمل نہیں ہوگی، مگر واعظ کی جو فزیکل، اس کی جسمانی شخصیت ہے، اس کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہمارا کافی ہاتھ ہے. اب پریزنٹیبل فارم میں جماعت میں جائے، جماعت میں اس طرح نہ جائیں کہ لوگ کیا مشنری صاحب واعظ کی تیاری میں اتنے بیزی رہے کہ شاید ان کو کپڑے آئرن کرنے کا ٹائم نہیں ملا ہے، ان کو شیو کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. تو جماعت اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گی. یا جس کو بس شیو کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ واعظ کیا تیاری کیا ہوگا اس نے. تو جماعت کو اچھا لگنا چاہیے، پریزنٹیبل فارم ہو. اور ہم خود بھی ظاہر ہے جب آپ اچھے کپڑے میں ہوتے ہیں اور بالکل ہم فریش ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں ہم فزیکلی اور مینٹلی کتنے بہتر فارم پہ اپنے آپ اپنا پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو فزیکلی بھی اپنے آپ کو ہم تیار رکھیں، اور یہ جو ہماری شخصیت ہے وہ بھی ذرا ذرا کر کے بنتی ہے. آہستہ آہستہ ہماری یہ شخصیت جماعت کے سامنے نمودار ہوتی ہے. اپنی شخصیت کو پروقار، ایک ڈگنیفائڈ، یہ جو کام ہے جماعت میں کھڑے ہونے کا اور واعظ کرنے کا،
ہم آف کورس اسٹیج کے آدمی ہیں، مگر ہم ویرائٹی پروگرام کے آدمی نہیں ہیں. اگر ہم کوئی ویرائٹی پروگرام کر رہے ہیں، شاید ہمارا ڈریس، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری زبان، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہو، مگر ہم ایک ڈفرینٹ فارم میں جا رہے ہیں. ہم وائز ہیں، ہم جماعت کے ساتھ اسپریچول اور انٹلیکچول کمیونیکیشن کے لیے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہمارا لباس ہے، ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں پروقار، ڈگنیفائڈ وے میں، کہ لوگ دیکھ کر کہے کہ نہیں، جس شخص کو اپنی ذات کے بارے میں اتنا خیال ہے، یقیناً وہ کچھ سوچ سمجھ کے اور پریپیئر ہو کر ہمارے پاس آیا ہوگا. تو جس طریقے سے کھلاڑی ہے یا گلوکار ہے، تھرو آؤٹ اپنی زندگی اپنا مشق جاری رکھتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، مگر جب ان کا میچ آتا ہے، پرفارمنس آتا ہے، تو اپنی تیاری میں، مشق میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارا یہ ایریا ہے کہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور شارٹ ٹرم یہ ہے کہ جب بھی ہم آواز کی ڈیوٹی ملے اور جماعت میں جائیں، وقت سے کافی پہلے جائیں، کیونکہ فزیکلی ہمیں سیٹل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پہ ہم ایسے شہر میں رہتے، اگر ہم دور کہیں جاتے ہیں تو انف ٹائم کا مارجن رکھیں کہ بھئی میں کم سے کم دعا سے 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے جا کے جماعت میں پہنچوں، تاکہ 10 سے 15 منٹ تو اپنے سانسوں کو سنبھلنے میں لگتا ہے. چونکہ اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے جو میں آپ سے کہوں کہ ہر بڑے سے بڑا پرفارمر، بڑے سے بڑا پبلک اسپیکر بولنے سے پہلے نروس ہوتا ہے. سپر اسٹار بھی شوٹنگ سے پہلے نروس ہوتا ہے. ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح نہیں ہوا تو کاٹ دیتے ہیں، اس کو ری ٹیک کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ری ٹیک کرنے کی پاسبلٹی نہیں ہوتی، ہمیں لائیو پرفارمنس دینا ہوتا ہے. تو ان کے مقابلے میں زیادہ مشکل کام ہمیں کرنا پڑتا ہے، چونکہ آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے.